أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ حمیم سجدہ کی ابتدائی 4 آیتیں آپ حضرات کے کا مقصد کیسے نہیں ہوگا، اس کا کوئی عنوان کیسے نہیں ہوگا، پیغام نہیں ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اس لیے اس کو مضامین قرآن کہا جاتا ہے. یہ مستقل ایک علم ہے مضامین قرآن کریم کا. تو سورہ حمیم سجدہ کا جو مضمون ہے اور جو عنوان ہے وہ عظمت قرآن، فضیلت قرآن اور اس کا انکار کرنے والوں کا برا انجام ہے. اس میں کل 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہے. ان آیات کا ترجمہ ہے حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم. حمیم تو حروف مقطعات میں سے ہے، لہذا اس کے ذیل میں صرف ایک جملہ ہے جو ہم پہلے بارہا عرض کر چکے ہیں کہ تمام مفسرین اور علماء فرماتے ہیں کہ جہاں بھی حروف مقطعات آئے تو ہم کہیں گے اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو جانتے ہیں. ہم اس کی کھود کلید میں نہیں پڑیں گے، نہ ہم اس کے پابند ہیں دوستوں کہ حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ کتاب اتاری گئی اس ذات کی طرف سے جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے. کتاب اور ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ کہ جس کی آیتیں واضح کر دی گئی، مشکل نہیں، مبہم نہیں، پیچیدہ نہیں، سمجھ میں نہ آنے والی نہیں، واضح کر دی گئی. قرآناً عربیاً، اور یہ عربی زبان میں ہے. لقوم یعلمون، لیکن اس سے فائدہ وہ لوگ اٹھائیں گے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں. بشیرا و نذیرا، یہ قرآن خوشخبری سنانے والا بھی ہے اور ڈرانے والا بھی ہے. فأعرض اکثرهم، لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس سے منہ پھیرا. فهم لا يسمعون، لہذا وہ اسے سننا نہیں چاہتے، وہ اس قرآن کریم کو سننا نہیں چاہتے. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا اور آپ نے ان ابتدائی آیات کا ترجمہ دیکھا کہ اس میں تذکرہ کس بارے میں تھا؟ قرآن کے بارے میں، کہ یہ قرآن اتارا کس ذات نے؟ اللہ نے. اور اس کی آیتیں بالکل واضح ہے، اس کی زبان عربی ہے. 3 باتیں ارشاد فرمائیں. اتارا گیا اللہ کی طرف سے، اس کی آیتیں بالکل واضح ہیں، اور یہ کس زبان میں ہے؟ عربی زبان. اب دیکھیں قرآن کریم اترا تو اس کے سب سے جو پہلے مخاطب تھے وہ کون تھے؟ قریش، عرب کے قریش تھے. سب سے پہلے وہ اس کے مخاطب ہیں، ان سے بات کی گئی. اب جب وہ مخاطب ہے تو اللہ پاک نے ان کے ذہن میں آنے والے تینوں اعتراضات کو پہلے سے صاف کیا. بات سمجھ گئے؟ بھئی ہم سے آ کر کوئی بات کہے تو ہم کہیں کہ بھئی یہ 6 سال کے بچے کی بات پر کیا اعتبار کروں میں؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس کی بات مان لے، وہ 6 سال کا بچہ ہے جو الف با میں فرق نہیں کر سکتا، آپ کہہ رہے اس کی بات مان لو. تو پہلے نمبر پہ انسان کیا کرتا ہے؟ بات کہاں سے آ رہی ہے اس شخص کی حیثیت کو دیکھتا ہے. تو یہاں فرمایا گیا
تنزیل من الرحمن الرحیم. دیکھو یہ کلام کہیں عام جگہ سے نہیں آ رہا، یہ تو وہ ذات اتار رہی ہے جو رحمان ہے، رحیم ہے، پورے کائنات کی بادشاہ ہے. پھر انسان یہ کہے کہ بھائی یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا، اتنی پیچیدہ باتیں ہیں اور ایسی عجیب و غریب الفاظ کا استعمال ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ اردو بولتے ہیں، اردو بھی بڑی مشکل بولتے ہیں، ہے نا. بہت ساری ان کے اردو کے الفاظ اور حروف بھی ہمیں سمجھ نہیں آتے، حالانکہ ہم سب اردو بولتے ہیں، لیکن جو ٹھیٹھ اردو ہے اور جو واقعتاً لغت کے اعتبار سے اگر بولی جائے تو آسان نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کتاب فصلت آیاتہ، کوئی پیچیدہ نہیں، صاف آیتیں آسان کر کے. پھر بندہ کہے کہ جی ہم تو اس زبان والے ہیں، بات اس زبان میں ہو رہی ہے. فرمایا قرآناً عربیہ، ہم نے تمہاری عربی زبان میں ہی اس کتاب کو اتارا ہے. اب دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں، آسان انداز میں اللہ نے کسی نہ ماننے والے کے ذہن میں آنے والے اشکالات اور اعتراضات کو ختم کر دیا، رفع کر دیا. اب اس کے باوجود بھی کوئی نہ مانے، انکار کرے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ضد. یہ بندہ ضدی ہے. سب نے اس پہ کوشش کی، سمجھایا بجھایا، لیکن یہ نہیں مان رہا، تو ایسا بندہ ضدی ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب قرآن اتارا ہم نے، آسان کر کے اتارا، عربی زبان میں اتارا، تو یہ سمجھ لو کہ اس سے فائدہ بھی وہی اٹھائے گا جو اپنی عقل سے کام لے گا. جو اپنی عقل کو برباد کرے گا وہ پھر بھی محروم ہو جائے گا. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، ضد اور انانیت کا مزاج انسان کو بہت ساری خیر کی چیزوں سے محروم کر دیتا ہے. آج اگر ہم غور کریں، ہم جن باتوں میں، جن رسم و رواج میں، طور طریقوں کے اندر مبتلا ہوئے، یا ہمیں بڑی پلاننگ کے ساتھ مبتلا کیا گیا، تو صرف مبتلا نہیں کیا گیا، ہمیں ضدی بنا دیا گیا. لہذا میں اپنے علاوہ دوسرے کو ایسا دیکھتا ہوں جیسے کہ کالے کافر کو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے، قبول نہیں کرتا اس کو، چاہے وہ کچھ بھی کہے. میں کہوں گا نہیں جی آپ صحیح ہے ہی نہیں، آپ کی بات کو ہم کیسے مان لیں. ایک دوسرے کے لیے دل دماغ میں ضد کو بٹھا دیا گیا تاکہ کہیں حق کے راستے کی روشنی کی طرف یہ بندہ آئے ہی نہیں. تو آج بڑی ضرورت ہے کہ اپنے مزاج سے اس ضد کو، انانیت کو، اس سختی اور تشدد کے عنصر کو ختم کیا جائے. چوتھی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو آیات اتری ہے دوستو سورہ حامیم السجدہ کی، اس کے پس منظر اور اس کے شان نزول میں تمام مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے جو بڑا اہم بھی ہے اور بڑا دلچسپ بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے مسجد حرام میں، خانہ کعبہ میں. یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، جب گنتی کے مسلمان بنے تھے لوگ اور مشرکین طاقت میں تھے اور مخالفت میں تھے. آپ علیہ السلام ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے اکیلے، اور اس طرف مسجد حرام کے دوسرے کونے میں مشرکین کے جو سردار تھے وہ آ کے بیٹھتے تھے. عادت تھی ان کی، معمول تھا کہ وہ آ کے اپنے لیے جمع ہو کر بیٹھتے. ان میں ایک شخص ایسا تھا جو دنیاوی اعتبار سے سنجیدہ تھا، اور اس کا نام تھا عتبہ ابن ربیعہ. عتبہ ابن ربیعہ سنجیدہ شخص تھا. اس نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اکیلے بیٹھے ہوئے، تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں اور مناسب سمجھیں، دیکھو آج مسلمانوں کے پیغمبر اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، میں جا کے ان سے تھوڑی سی اکیلے میں بات کر لوں اور ان کو سمجھانے کی کوشش کروں. ممکن ہے کبھی بندہ
آسان الفاظ کو، نرم انداز کو مان جاتا ہے تو کوشش کر لو۔ انہوں نے کہا بالکل، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ ہماری بات مان لے، اب آپ کی مانے، ہماری مانے، جو بھی ایک کار خیر کر لے، ضرور جائیں۔ عتبہ ابن ربیعہ آئے، یہ مشہور واقعہ ہے دوستو جو ہر جگہ پہ لکھا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ بھی متوجہ ہو گئے، چونکہ وہ عمر میں بڑے تھے، قریش کے سردار تھے، اس نسبت کے اعتبار سے انہوں نے ان کو ابن اخی کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں آپ سے کچھ بات پوچھ لوں؟ آپ نے فرمایا ضرور پوچھ۔ آپ ہمارے اندر ایک نئی بات لے کر آئے جو اس سے پہلے نہیں ہوئی، اس کا نتیجہ یہ کہ گھر گھر میں اختلاف ہوا، رشتے ٹوٹ گئے، آپس میں دلوں میں دوریاں پیدا ہو گئی۔ مکہ والوں کا آپس میں اتحاد و اتفاق مثالی تھا، لیکن جب سے آپ آئے ہیں آہستہ آہستہ لوگ ہم سے کٹ کے آپ کی طرف آ رہے ہیں، دشمنیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو میں آپ سے بالکل اکیلے میں پوچھتا ہوں کہ آپ کا مقصد چاہت کیا ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مالی وسعت ہو، مال بڑھ جائے، آپ اشارہ کریں، ہم آپ کو اتنا دے دیں گے کہ پھر آپ کو دیکھنا بھی نہیں پڑے گا کسی۔ اور اگر آپ کوئی منصب اور عہدہ چاہتے ہیں تو آپ اس کا کہہ دیں، تو ہم آپ کو اس اعتبار سے مالا مال کر دیتے ہیں، ہم آپ کو نواز دیتے ہیں، آپ کو ایک مضبوط عہدہ دے دیتے ہیں، اگر آپ کی یہ چاہت ہے۔ اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں یہ آپ کی کوئی بیماری کی کیفیت ہے، کوئی جنات اور جنون اور آسیب کا مسئلہ ہے، تو ہم آپ کے لیے عرب کے سب سے بہترین معالج کو بلائیں گے کہ وہ آپ کا علاج کر لے۔ اب کیا صورت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالکل خاموش، یہ مجلس کا ادب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا آپ کی بات ختم ہو گئی؟ انہوں نے فرمایا جی۔ آپ نے فرمایا نہ مجھے مال کی چاہت ہے، نہ مجھے منصب کی چاہت ہے، اور نہ مجھے کوئی بیماری ہے، بلکہ اب میں جو تم سے کہوں گا اس کو سنو۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حامیم السجدہ، یہ جو سورت ہے نا، اس کی تلاوت شروع کی، اور اس کو پڑھتے 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 آگے جا کر چند رکوع کے بعد ایک آیت سجدہ آئے گی دوستو، اسی سورت کے اندر ایک آیت سجدہ آئے گی جس میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی کہ جو لوگ قرآن کریم کو سننے کے بعد بھی اس سے اعراض کریں گے تو اللہ کی پکڑ ان پہ اتر آئے گی۔ اب یہ کافر ہے، سردار قریش، حضور علیہ السلام کی تلاوت ہوئی اور اس کے منہ سے آواز تک نہیں لی، یہ مبہوت ہو گیا، اس لیے کہ اللہ کا کلام، اللہ کی وحی، اور پھر اس کو پڑھنے والی ہستی کائنات کی سردار، تو کیا عالم ہوگا دوستو قرآن کریم کا، وہ رعب، وہ دبدبہ سن ہو گیا۔ اور جب وہ تذکرہ آیا نا کہ اگر ان لوگوں نے بات نہیں مانی تو کہا بھتیجے رک جاؤ یہیں پر، ورنہ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کی پکڑ ہم پہ آ جائے گی، اب رک جاؤ۔ اور یہ کہنے کے بعد یہ واپس اٹھا، وہ ساتھیوں کے پاس آیا۔ اب جاتے ہوئے اسٹائل اور انداز الگ ہے، اور جب واپس آئے تو الگ انداز سے آئے، لوگ سمجھ تو گئے، تو کہا عتبہ آپ کا رنگ تبدیل ہوا ہے۔ کیا کہا میں تمہیں خلاصے کی بات کروں گا، لمبی نہیں۔ اس شخص نے مجھے جو بات کی ہے، اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو یقین کرو وہ ہم سب کی عزت ہے، ہم سب کامیاب ہو جائیں گے۔ اس اکیلے بندے کی عزت نہیں ہے، ہم سب کی عزت اسی میں ہے کہ اس کی بات کو ہم مان لیں۔ اور اگر نہیں مانا تو جو میں ان کی زبان سے سن کر آیا ہوں وہ ہمارے ساتھ ہو کر رہے گا، پھر ہمیں کوئی اللہ کے عذاب اور پکڑ سے نہیں بچا سکے۔ اتنی بڑی بات
ایک سردار نے جا کے سنی پھر آ کے کی، کتنی بات صاف ہو گئی نا. لیکن محرومی تو سب کہنے لگے دیکھو ہم نے تو کہا تھا کہ اس شخص کے الفاظ میں جادو ہے، یہ نعوذ باللہ جادوگر ہے، یہ لوگوں پہ اثر کرتا ہے. دیکھو آج تم جیسے سمجھدار آدمی پر بھی اس نے جادو کر دی. تو لفظ جادو بول کر کے اپنی ہدایت کے دروازوں کو بند کر دیا دوستو. اس لیے میرے عزیزوں دوستو بزرگوں، قرآن کریم بہت بڑی نعمت ہے. اس سے آج تعلق بہت کمزور ہے. اللہ نے اس کی تلاوت میں، اس کے الفاظ میں اتنا اثر رکھا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. چونکہ بے ذوقی اور بے طلبی اور قرآن سے دوری اتنی ہو چکی ہے کہ بس نہ سننے کو دل ہے نہ پڑھنے کو دل ہے. وہ ایک وقت میں جیسے بڑا مشہور ہے نا، کچھ دن قبل ہمارے ہاں ایک بزرگ تشریف لائے صبح، بہت بڑے بزرگ تھے. انہوں نے بھی طلبہ کو یہ واقعہ سنایا جو بڑا مشہور ہے کہ روس میں روس کے صدر نے ایک عالمی کانفرنس بلائی تھی 1980 سے پہلے. آپ جانتے ہیں کہ رشیا روس جو ہے نا یہ کمیونسٹ ہے، جو دہریہ ہے، اللہ کے وجود کے منکر ہیں. یہ ان چیزوں کو نہیں مانتے، ثواب و عذاب کو، آخرت کو، جنت کو، جہنم کو، منکر ہے اس. تو پوری دنیا کے جو حکمران تھے ان کو خطوط گئے کہ بھئی روس کے صدر نے کانفرنس بلائی. مصر کے صدر جمال عبد الناصر اس وقت تھا مصر میں. یہ جمال عبد الناصر بہت نیک صدر گزرے مصر کے. اور مصر میں ایک بڑے مشہور قرآن کے قاری گزرے ہیں جن کی آواز نے پوری دنیا کو ہلایا ہے. کوئی نام بتا سکتا ہے؟ قاری عبد الباسط عبد الصمد، پورا نام ان کا ہی. قاری عبد الباسط جنہوں نے واقعی قرآن کو ایسا پڑھا کہ دنیا ہلی. اور ہم نے بڑوں سے سنا ہے پاکستان بھی تشریف لائے تھے 2 مرتبہ. تو جمال عبد الناصر جب جانے لگا نا روس، اس کمیونسٹ ملک میں، اس نے قاری عبد الباسط کو پیغام دے کر بلایا اور کہا کہ جی آپ میرے ساتھ چلیں. چلے گئے، صدر تھے، ان کا حکم تھا، ساتھ چلے گئے. جب کانفرنس ختم ہوئی تو ایک ایک ملک کے جو حکمران سے روس کے صدر نے انفرادی ملاقات کی، جیسے ترتیب ہوتی ہے. جمال عبد الناصر کی باری آئی تو ان کے ساتھ قاری صاحب بھی تھے، قاری عبد الباسط عبد الصمد صاحب. تو روس کے صدر نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے خاص طور پہ ایک شخص کو لایا ہوں، اگر آپ تھوڑا سا وقت دیں، یہ آپ کے اس اسمبلی ہال کے اندر یہ کچھ پڑھ کے سنا دیں آپ کو. یہ کچھ پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کو تو نہیں پتا قرآن کیا ہے، وحی کیا ہے. نے کہا ضرور پڑھیں، آپ ہمارے مہمان ہیں. جب قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت شروع کی اور قرآن پڑھنا شروع کیا تو دنیا نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ روس کا وہ کمیونسٹ صدر جو ہے وہ دھاڑے مار مار کے رو رہا تھا. جب تلاوت ختم ہوئی نا تو جمال عبد الناصر نے پوچھا کہ آپ کو اس شخص کی کوئی بات سمجھ آئی؟ آپ اتنا رو رہے تھے. کہا کچھ بھی سمجھ نہیں آیا. سمجھ تو کچھ بھی نہیں آیا، کیا کہہ رہے، لیکن یہ جو کچھ پڑھ رہا تھا اس کا اثر میرے دل پر اتنا ہو رہا تھا کہ مجھے لگا میرا دل پھٹ جائے گا. یہ کمیونسٹ کہہ رہا ہے کہ مجھے لگا کہ میرا دل پھٹ جائے گا. تو قرآن کریم تو اللہ کی عجیب کتاب ہے دوست، اس میں اللہ نے عجیب تاثیر رکھی ہے. ہم چونکہ بے طلب ہو چکے ہیں دوستو، تلاوت سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے آج قرآن کی تلاوت ہم پہ بہت کم اثر کرتی ہے. قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں دوستو.
گھروں کے اندر تلاوت کا ماحول بنائیں. یہ برکتوں کو لے کر آتا ہے اور برکتوں کے ساتھ انسان کو لے کر اس دنیا سے جاتا ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.